بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ذوالکفل کا عجیب واقعہ بیان کریں گے. آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کی بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے. قوم میں عدل انصاف کیا کرتے تھے. مروی ہے کہ حضرت یسع بہت بڑے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے. چنانچہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں. یہ کہ دن بھر روزہ سے رہے، رات بھر قائم کرے اور کبھی بھی غصہ نہ ہو. کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا. ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اس شرط کو پورا کر دوں گا. آپ نے پوچھا، کیا تو دنوں کو روزہ سے رہے گا اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا، ہاں. حضرت یسع نے فرمایا، اچھا اب کل صحیح. دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا، لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا. چنانچہ انہیں کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا، مگر کسی کی کچھ نہ چلی. ابلیس خود چلا. دوپہر کو کلیلے کے لیے آپ لیٹے ہوئے تھے کہ خبیث نے کونیاں پٹنی شروع کر دی. آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں اور فریادی ہوں. میری قوم مجھے ستا رہی ہے. میرے ساتھ اس نے یہ کیا. اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا. نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا اسی دیر کے لیے سوتے تھے. آپ نے فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا. اب شام کو جب آپ فیصلہ کرنے لگے، ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا. دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا. پھر جہاں آپ دوپہر کو 2 گھڑی آرام کرنے کے ارادہ سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا. آپ نے کھلوا دیا اور فرمانے لگے، میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا. میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے. وہ کہنے لگا، حضرت کیا بتلاؤں؟ جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے، تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں. میں رک گیا. پھر انہوں نے اب انکار کر دیا. پھر لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی. اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن نہ اسے آنا تھا نہ آیا. تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے. مارے نیند کہ میری حالت غیر ہو رہی ہے. آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا. چوکیدار نے اسے روکا. یہ ایک تاک میں سے اندر گھس گیا
اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی دروازے پر آنے سے نہیں رکا۔ اس نے کہا نہیں، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو دروازہ کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا اے اللہ کے ولی، میں تجھ سے آرا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ ہوا۔ پس خدا نے ان کا نام ذوالکفل رکھا، اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔